قرآن کریم میں 3 آیات ایسی ہیں جو پردے کے حکم کے بارے میں بڑی واضح ہیں۔ دیکھیے، ایک بات میں جو ہے بے تکلفی کے ساتھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شرعی احکام کے سننے کی ہمت ہونی چاہیے۔ ہمت سے مراد کیا ہے کہ کم از کم آدمی کو علم تو ہو نا کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے۔ کہیں خام خیالی میں اپنے آپ کو یہ سمجھ کر کہ میں تو بھئی الحمدللہ پورے کے پورے قرآن حدیث پر عمل کر رہا ہوں اور میرے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہوں، تو اس دین کے سیکھنے سکھانے کا مقصد ہوتا ہے کہ مجھے اپنی پوزیشن کا پتہ چل جائے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور کتنی امپرومنٹ کی مجھے ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ زیادہ دین کی باتیں نہ سنا کروں، پھر عمل کرنا پڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا دین سے جاہل رہو گے اتنا عمل سے پیدل رہو گے، فارغ رہو گے۔ یہ پرلے درجے کی جہالت ہے۔ انسان پر عمل علم کی وجہ سے لازم نہیں ہوتا، وہ تو عمل شریعت کے حکم کی وجہ سے لازم ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی ایک شخص کو علم بھی نہیں ہے اور عمل بھی نہیں ہے، وہ تو دو گمراہیاں ہیں نا۔ ایک کو علم ہے کہ یار یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے اور میں غلط کر رہا ہوں، لہذا میں نے صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو کم از کم ایک تو ہدایت حاصل ہو گئی نا اس کو، کہ اس کو اللہ نے روشنی دے دی کہ اب اس کو پتہ چل رہا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ تو بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا، قرآن پاک میں 3 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام کو واضح کیا ہے۔ ایک تو سورۃ النور میں آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نظروں کی حفاظت کی بات فرمائی، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی، اور کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو کہ آلریڈی ظاہر ہیں، اور وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور اپنے دوپٹے اپنے آنچل ڈال کر رکھیں، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر۔ تو اور اس کے بعد پھر استثناء کر دیا کہ ان رشتہ داروں سے تمہارا پردہ نہیں ہے، ان کے سامنے تم بغیر دوپٹے کے بھی آ سکتے ہو۔ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، خامن ہے، او آبائِهِنَّ، باپ ہے، او ابنائِهِنَّ، بیٹے ہیں، پھر ایک پوری لمبی آیت ہے، ساری اللہ تعالیٰ نے تفصیل اس میں ذکر کر دی ہے۔ اچھا، اس میں اب مسئلہ کیا ہے؟ معاملات گڑبڑ کہاں سے ہوتے ہیں؟ اب قرآن کریم کی جو آیت میں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو زینت ظاہر ہے، پہلے سے ہی ظاہر ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ تو میں نے کر دیا، لیکن ترجمے کرنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ایک اپروچ تو یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہم کریں اپنی عقل سے، اپنی سمجھ بوجھ سے، اور یہ کہیں کہ شریعت نے اس میں ظاہرہ کا مطلب ہے کہ جو چیز ظاہر ہے، یعنی چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، یہ پردے میں شامل نہیں ہے، لہٰذا عورت چہرہ کھول کے پھر سکتی ہے، اور بہت سے نام نہاد اسکالر کہتے بھی ہیں اسی آیت کو پڑھ گئے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ ہم إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کی تفسیر دیکھیں کہ مفسرین نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اس کی تفسیر کیا کی ہے۔ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے میں یہ دیکھوں کہ انہوں نے کیا تفسیر کی، جو انہوں نے تفسیر کی ہے میں اس کو مانوں۔ اب اس میں یہ کہنا کہ جناب یہ تو سارے کے سارے یہ فرقہ ہے اور میں جناب دنیا کے اندر بس اکیلا قرآن حدیث کو جاننے والا ہوں، اس سے سارے کے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور دنیا میں آپ کو یہ جتنی بھی اختلاف رائے نظر آتی ہے نا، کنٹروورسی، اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو، سیلف انڈرسٹینڈنگ کو دین کے اندر معیار سمجھتے ہیں، یا امت میں جو ہمارے اسلاف چلے آئے ہیں صحابہ کرام سے لے کے آج تک، انہوں نے جس طرح سے قرآن حدیث کو سمجھا ہے، اس کی تشریح کی، آپ اس کو فالو کرتے ہیں۔ بس سارا مسئلہ یہ ہے۔ اس میں اگر آدمی طے کر لے، ایک آدمی سیدھی چھلانگ مارتا ہے یہاں سے ڈائریکٹ 1400 سال پہلے پیچھے، میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان سب کچھ گول، اور میں اور براہ راست قرآن پاک، جیسے جبرائیل علیہ السلام براہ راست انہی کے پاس تشریف لائے تھے۔ اور ایک یہ ہے کہ امت میں 1300 سال سے دین چلا آیا ہے، امت میں کیا ہر دور کے اندر کیا امت میں دین سمجھانے والے سارے مر گئے تھے؟ کوئی نہیں تھا۔ ایک ایسا علیہ باللہ اندھیرے کے سارے ادوار گزرے، اس میں جو دین پہ اتنا کام ہوا ہے، لوگوں نے زندگیاں لگائی ہیں، انہوں نے قرآن اس کو کیسے سمجھا ہے، ان کی تشریحات کو ہم آگے لے کر چلیں۔
چنانچہ اس لیے امت کے اندر تقریباً تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے. جب اہل علم کہتا ہوں اس سے مراد ہمارے اسلاف ہیں, صحابہ کرام سے لے کے آج تک وہ چین, وہ روایت ہے, علمی روایت جس کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے اندر آج کی 2 آیات ہم نے مزید پڑھی سورۃ الاحزاب میں, ایک آیت نور کی, 2 احزاب کی. پہلی آیت سورۃ الاحزاب میں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, خطاب اگرچہ اس میں صرف خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں, یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, لستن کاحد من النساء, تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں. آئی بات سمجھ؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یقیناً فضیلت میں, کرامت میں, درجے میں ساری کائنات کی عورتیں ایک طرف, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ایک, زوجہ محترمہ ایک طرف, ساری دنیا کی یعنی نیک بیبیاں, رابعہ بصریہ اور ان کی یعنی لائن کی ساری نیک عورتیں, وہ سب قربان ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہم سب کی والدہ پر. ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی فضیلت بیان ہو رہی. دوسری بات یہ ہے کہ امت کی ماؤں کو جب ایک حکم دیا جا رہا ہے پردے کے حوالے سے, جبکہ ان کی طرف اس دور کے لوگوں کے خیالات کا منتشر ہونے کے امکانات کم تھے, جب ان کو پابند کیا گیا ہے تو دنیا میں وہ عورتیں کہ جن کے بارے میں تو ہر انسان کو خطرہ ہی لگا رہتا ہے کہ میں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں, ان کے لیے شرعی حکم میں کتنی سختی اور اہمیت ہوگی. اس میں اللہ فرما رہے ہیں وقرن فی بیوتکن, تم اپنے گھروں کے اندر ٹکی رہا کرو, ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, اور جو دور جاہلیت کے اندر بن ٹھن کر عورتیں نکلا کرتی تھیں اس طرح سے تم بن ٹھن کر مت نکلا کرو. اب تصور کیجئے, سیرت طیبہ, تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے نہیں, بلکہ کل کو تھوڑا سا یاد کیجئے, کل کے درس میں جہاں میں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر کیا, جن کے پاس ابھی شریعت بھی نازل نہیں ہوئی اور کسی نبی کی بیوی بھی نہیں بنی, اس سے پہلے ہی عورتوں کے اندر ایک نبوی گھرانے کی تربیت کا اثر یہ ہوتا تھا کہ وہ مردوں میں گھس گھس کے اپنے کام نہیں کرتی تھی, پردے اور حیا کی وجہ سے دور دور رہتی تھی. کل ہم پڑھ چکے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سورۃ الاحزاب کے اندر ہی موجود ہے کہ آپ کے گھر میں صحابہ تشریف لائے کھانے پہ اور اس کے بعد گپ شپ میں بیٹھ گئے. اب آپ کی زوجہ محترمہ وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک ہی گھر تھا, چھوٹا سا ایک ہی کمرہ, یہ نہیں کہ ڈرائنگ روم علیحدہ ہے اور ڈائننگ علیحدہ ہے اور یہ وہی ایک کمرہ تھا جس میں جو ہے نا امت کی ماں بیٹھی ہوئی ہیں دیوار کی طرف منہ کر کے اور وہ گپ شپ لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ چڑھا, اللہ تعالیٰ جس پہ ناراض ہوئے اور کہا کہ جب اپنے کھانے سے فارغ ہو گئے ہو فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, کھانا کھا لیا تب جاؤ, وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ, اور باتوں میں تم جو ہے وہ زیادہ دل لگا کر وہاں پر نہ, جیسے آدمی کھانے کے بعد دسترخوان میں گپ شپ لگا لیتا ہے, سارے دوست اکٹھے ہوئے چلو بات چیت چلتی رہتی ہے, اس کی نبی کے گھر میں اجازت نہیں ہے. اب اس وقت پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے, اس سے پہلے کی بات, لیکن ایک عورت کی فطرتی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ مردوں سے دور دور رہتی ہے, ان کے سامنے منہ کھول کر نہیں آتی ہے, سمجھ آ رہی بات. لیکن اس کے باوجود قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم بن ٹھن کر اس طرح سے نہ جاؤ, ان سے تو تصور ہی نہیں ہے بن ٹھن کر نکلنے کا. ان کے ذریعے سے خطاب ساری کی ساری امت کی عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایسی انداز سے باہر نکلنا جس میں کشش ہو, لوگوں کی رغبت ہو, یہ منع ہے. اس سے تیسری آیت اس سے بھی زیادہ واضح ہے, آیت نمبر 59 ایک کم 59. اس میں اللہ فرما رہے ہیں اے نبی جی قل لازواجک, اپنے گھر والوں سے, وبناتک, اپنی بیٹیوں سے, ونساء المؤمنین, اور تمام ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ اپنے اوپر ڈال کر رکھیں ایک بڑی چادر. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا صرف قول نقل کرتا ہوں, رئیس المفسرین کہا جاتا ہے ان کو, تمام مفسرین کے سردار. وہ فرماتے ہیں جلباب سے مراد وہ چادر ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک ہوتی ہے, جس کے اندر چہرہ بھی, ایک آنکھ بھی, اور سارا کا سارا جسم چھپا ہوتا ہے, صرف راستہ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کھول کر نکلے. ٹوپی والا برقع, پشتو والا, جی جلباب. بل اگر آج کے دور میں اس کی تفصیل سمجھنی ہو تو یہ ہے اصل پردہ, جس میں عورت کے
جو جسم پر جو کپڑے ہیں کشش والے، جو اس نے اپنے مرد کے لیے، اپنے خاوند کے لیے پہنے ہوئے ہیں، بڑکیلے، شوخ اور جاذب نظر، وہ کپڑے بھی نظر نہ آئے۔ ایک تو یہ کہ عورت نے ٹھیک ہے کپڑے پہن لیے اور چھوٹا سا اوپر سکارف کر لیا، منہ چھپا لیا، اب یہ میں نے منہ تو چھپا لیا نہیں، شرعی طور پر یہ پردے کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پردے کا مقصد یہ کہ عورت جب باہر نکلے اس کی تو اٹریکشن نہ ہو۔ اب عورت نے جناب، عورت عام طور پر جب لباس پہنتی ہے تو عورت کا لباس جاذب نظر ہوتا ہے، اٹریکشن ہوتی ہے اس کے اندر، ٹھیک، پھر اس کے اندر اس کی وضاقتہ، خراش تراش، اس کے فیشن، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت فیشنیبل ہے، سادہ ہے، دیہاتی ہے، پڑھی لکھی ہے، ماڈرن ہے، یہ سارا کچھ کپڑوں سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں۔ اب آپ گھر میں جو مرضی اپنی بیگم کو بنا کے رکھیں، لیکن جب وہ باہر نکلے تو کسی اجنبی کو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ کی اہلیہ کس طرح کے پوشاک پہنتی ہے، کس طرح کے لباس پہنتی ہے، وہ آپ اور آپ کی بیوی کا معاملہ ہے۔ باہر جب نکلے تو اس لباس کے اوپر، یہ وہ لباس ظاہری زینت ہے، اس کے اوپر بھی کوئی ایسا لباس پہن کر نکلے جس کی طرف کوئی جلباب، جس کی طرف کوئی اٹریکشن نہ ہو، ایسا برقع ہو، ایسی چادر ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے پردے کے اندر صرف اور صرف منہ چھپا لینا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ لباس کی طرف بھی عورت کی اٹریکشن نہ ہو۔ اس سے یہ پتہ بھی چل گیا کہ آج کل کے زمانے میں ایسے برقعے جو کہ جناب فٹنگ والے ہیں اور جناب اس کے اوپر خوب یعنی زینت ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اوپر یعنی ڈیزائننگ ہوئی ہوتی ہے کہ چلو کسی کے گھر میں جا کر نئے نئے کپڑے پہننے کے بجائے اوپر برقع پہن لیں گے، کام چل جائے گا۔ دفتر میں کام کرنے والی عورت، چلو روزانہ کون نئے نئے کپڑے پہن کے جاتی رہے، چلو میں آج کل یہی پہن کر لے جاتی ہوں، یعنی اپنا کام بھی ہو جائے گا اور ساتھ کے ساتھ یعنی سو کالڈ پردہ بھی ہو جائے گا۔ یہ کوئی پردہ نہیں ہے۔ پردہ جو ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے کہ عورت کی طرف کشش نہ ہو۔ کشش اس کے چہرے سے بھی ہوتی ہے، اس کے لباس سے بھی ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر فرمایا ذالک ادنیٰ ان یعرف، مقصد پردے کا یہ ہے وہ پہچانی نہ جائے، بوڑھی ہے، جوان ہے جی، جسم جو ہے وہ پتلا ہے، موٹا ہے، کس طرح کا ہے، یہ اندازہ نہ ہو۔ ایسا ڈھیلا ڈالا لباس ہو کہ جس کے دل کے اندر مرض ہے نا، مرض، کہ ہر اس کی اتنی گندی نگاہ ہو گئی کہ ہر عورت کو یہ غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی بھی اس حرام نظر کی ہوس پوری نہ ہو، ایسا لباس پہن کے نکلے، بس اس کا مقصد پورا نہ ہو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ تو کچھ لوگ سطر کے احکام کو پردے کے احکام کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں۔ چہرہ سطر میں شامل نہیں ہے، لیکن چہرہ پردے کے اندر شامل ہے، اور عورت کے لیے پردہ کرنا یہ قرآن کی روح سے، احادیث کی روح سے واجبات میں سے ہے۔ قرآن نے یہ کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم ان عورتوں سے یا ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگا کرو یا کوئی بات پوچھا کرو تو اس سے پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ سوال پردے کے پیچھے سے، آمنے سامنے نہیں۔ بس اوقات بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کی واضح آیات پڑھتے ہیں، لیکن ایسی اس کے اندر تعویلات کرتے ہیں کہ بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں اور اس سے امت کو گمراہ کرتے ہیں، اور دین کا وہ جو ہے انداز پیش کرتے ہیں کہ جو کہ ہماری خواہشات کے بہت قریب ہے، اور مغربی دنیا کو بھی قابل قبول ہے، ماڈرن دنیا کو بھی قابل قبول ہے، سیکولر دنیا کو بھی قابل قبول ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، بندہ قرآن اور حدیث کی یہ تشریحات تھی۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ واضح قرآن پاک کے احکامات ہیں، اس کا تعلق پردے کے ساتھ، حجاب کہتے ہیں اس کو عربی میں، کہ عورت اصل بغیر ضرورت کے گھر باہر نہ نکلے۔ ضرورت شرعی بھی ہو سکتی ہے، دنیاوی بھی ہو سکتی ہے، اور طبعی جسمانی بھی ہو سکتی ہے، بیمار ہو گئی ہے جانا ہے، اور دنیاوی ضرورت اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جانا ہے، کسی خوشی میں جانا ہے، خاوند کے ساتھ چہل قدمی کے لیے جانا ہے، یہ ضرورت میں داخل ہے۔ اب آپ کے چہل قدمی تو گھر کے اندر بھی ہو سکتی ہے، کمرے کے اندر ایسے ایسے کرتی رہے، بس ادھر ادھر ہے نہیں، یا کمرے کے اندر ہی اٹھک بیٹھک کر لیں، نہیں، اتنی تکلف نہیں ہے۔ ہاں پردہ برقع پہن کر عورت چہل قدمی کر سکتی ہے، اپنی ضرورت کے لیے جا سکتی ہے، بچوں کے ساتھ تفریح کے لیے کہیں جانا ہے، شرعی پردے کے اندر جایا جا سکتا ہے۔ یہ طبعی، جسمانی، دنیاوی یا شرعی ضرورت کے لیے شرعاً نکلنا جائز ہے، لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ پردے کے اندر نکلے، پردہ ایسا ہو
کہ جس کے اندر جو ہے نا جاذبیت نہ ہو، جس کے اندر اٹریکشن نہ ہو، تو یہ پردے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں حیا پاک دامنی کی زندگی نصیب فرمائے۔